حاجی صاحب بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو حرام کا پیسہ کمائے، فار ایگزامپل 2 نمبری سے پیسہ کمائے اور حج بہت سارے کر لے اور پھر گھر کے باہر لکھ دے حاذا من فضلی ربی، آپ اور کہے کہ میں غریبوں کے لیے دسترخوان اور یہ سب چیزیں ہیں، تو یہ دیکھنا جائز ہو وہ جاتا فرق ہے. ایک ہوتا ہے فراڈ کا پیسہ. ٹھیک ہے. فراڈ میں الحمدللہ ہم نے میری سارا قوم کے تاریخ ہے. میرے سارا میں اپنا بات بھی نہیں کرتا ہوں. میرے سارا قوم میں چکزی میں دو زیو آج تک کی کوئی بندہ یہ جان جاپان والا میرے کزن ہے. ٹھیک ہے. نام سنا ہوا ہے آپ نے نظر جان کی جان جاپان بہت بڑا ہوا ہے. آج تک میں نے اس کے دروازہ واللہ نہیں دیکھا ہے اس کے گھر کدھر ہے. میں اس کو پر وہ بھی نہیں کرتا ہوں. ہمارا کزن ہے. میں اس پہ فخر کرتا ہوں. جو بھی وہ بندہ سر پہ کورونا میں 30,000 خاندانوں کا سر پہ اس نے راشن دیا کورونا پہ. ابھی جو بھی حالات خراب ہے تقریباً 50,000 میں ایک بندے نے دیا, 50,000 کسی اور نے دیا. میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ ہمارا لوگ زکوٰۃ خیرات دیتا ہے. اس کی وجہ سے دیتا ہے کہ وہ حرام کھائے گا نہیں. اگر یہ حرام کرتا تھا کہ یہ صرف 2 بندوں کو میں آپ نے نام دوں گا کہ ایک بندہ ایک پیکج 50 کروڑ کے بنا رہا ہے, لوگوں غریبوں کو دیتا ہے, پھر یہ حرام کی سوچ نہیں کرتا. تو اس سب کے باوجود اداروں کی نظر نہیں پڑی آپ پہ کبھی؟ کس چیز پہ؟ یعنی اتنے بڑے پروٹوکول کے اندر گاڑیوں کے قافلے میں کہ ظاہر ہے تو آپ بزنس مین, لیکن کوئی پرائیویٹ آدمی تو اتنا بڑا پروٹوکول نہیں رکھتا ہے نا. تو ایک عام آدمی اگر دیکھ رہا ہے تو کیا ادارے نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ نہیں, اگر 50 کروڑ آپ سماجی کاموں میں لگا رہے ہیں تو ادارے دیکھتے نہیں. ادارے کیوں نہیں دیکھتے؟ ادارے کا اگر میں بغیر لائسنس ہوتا تھا پھر میں پلانا کرتا تھا, یہ ایک دشمنی ہمارا. ایک بندہ دشمن ہو اس کے پیچھے لوگ جاتا ہے. پھر ابھی میں اسلام آباد میں کیوں نہیں گھماتا ہوں؟ میں اسلام آباد میں کیا کسی کہاں پہ پشاور جاتا ہوں, دوستوں کو بتاتا ہوں کہ یار میں ہم کو گنمین دے مجھے پلیز چاہے. زندگی میں یہ نہیں ہے چاہے. دیکھنا بھجن ہر بندہ اپنا علاقے کے کچھ ہوتا ہے. آپ نے دیکھے ہوئے آپ کے سردار وڈیروں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے پروٹوکول, اس کی عزت ہوتا ہے. ہم شکر کہ الحمدللہ اس کے لیے نہیں رکھتا ہے کہ ہم کوئی بندہ ڈرواتا ہے یا کسی کے ساتھ قبضہ کے پاس جاتا ہے یا فلانا. ہم اپنا دفاع کے لیے, میرے والد دیکھنا میرے والد نے اسی ملک کے لیے قربانی دیا. ٹھیک ہے. میرے والد اسی چمن پہ دہشت گردوں نے شہید کر دیا. اپنے اس وقت زمانے میں میرے والد نے جو بھی میں آپ کو بتا دوں گا آپ سوچ بھی نہیں کر سکتے. میرے والد نے یہ قوم کے لیے یہ ملک کے لیے بہت قربانی دیا. یہ سب منگلی قوالی باتیں ہیں, بہت چھوٹی باتیں ہیں. نہیں, اتنا سب کچھ کر کے آپ نے ایک تو سماجی کام شروع کر دیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اب لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. دوسرا آپ نے ایک پارٹی بنا لی جس کا نام مظلوم عوامی تحریک ہے. مظلوم یعنی اتنا کچھ کر کے پارٹی کا نام بھی مظلوم عوامی تحریک, اور پیسے کما کے اربوں روپیہ کما کے دسترخوان اور سماجی کام کر کے آپ کو لگتا ہے یہ آپ سارا کچھ جسٹیفائی کر لیں گے, جائز کر لیں گے؟ دیکھنا بھائی جان, میں اب چیز پہ زیادہ وہ بحث نہیں کر سکتا. جو بھی بات ہے یا ربور پہ میں نے مظلوم کا, پھر شاید ہو سکتا ہے میں نے مظلوم کا نام پارٹی پہ رکھتا نہیں تھی. ٹھیک ہے. یہی سنی تو چیز مظلوم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بلوچستان پہ آپ آ جاؤ, آپ پنجاب میں جنوبی پنجاب میں جاؤ, یہ سراکی پنجابی اس کو آپ دیکھے ہوئے اپنے علاقے میں آپ گیا ہوا ہے یا نہیں گیا ہوا ہے. ہم ایک گاؤں کا پتہ ہے کہ اس کی کیا حالات ہے. میں نے مظلوم کی اس میں نام میں نے اس کے لیے نہیں رکھا ہوا کہ میں اس لوگوں سے کوئی مفاد حاصل کرتا ہوں. میں اس میں جو بھی الحمدللہ میں نے آپ کو کہا کہ آج تک میں نے حرام نہیں کہا ہے, نہ میں نے آج تک حرام کے لیے سوچ کے اپنا محنت بندہ وہ کامیابی اپنا محنت کے, نہ میرے والد کا مجھے رہ گیا ہوا ہے میں نے والد. لیکن دیکھیے جو سوال میں کر رہا ہوں نا, یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں نا, تنقید کرتے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ بھی آپ پہ, کہ ظاہر ہے کہ کس بنیاد پر آپ اسے کاروبار کہہ رہے ہیں جب اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے, غیر قانونی ہے, جائز نہیں ہے. اس کی آپ آگے جاؤ گے, اس کی آپ پتہ کر کے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا چاہیے. اور پھر حدیث بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رزق حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. مسلم کی حدیث ہے. وہ کس چیز کی؟ ترمذی کے اندر ہے. اس کا مفہوم یہ ہے یعنی مسلمان کے مال کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے. اسمگلنگ سے قومی خزانہ, ملکی صنعت اور عوام کا براہ راست نقصان ہوتا ہے. تو کیا یہ اس حدیث کے مطابق؟ دیکھنا نہیں, یہ الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. میں آپ کو نقصان ہے, نقصان میں مانتا ہوں کہ نقصان ہے, مگر یہ حرام نہیں ہے. نقصان ملک کا نقصان ہے. لیکن صادق صاحب, جس سے ریاست کو نقصان ہو, ٹیکس چوری ہو, قانون توڑا جائے, تو کیا وہ بھی حرام کی تعریف میں نہیں آتا ہے؟ دیکھنا یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ اس زمانے میں جو بھی جاولک کا اس وقت سے یہ سلسلہ شروع تھا.
یہ اب سے نہیں تھا کہ اب یہ بات کرتے ہیں. پھر میں نے آپ کو کہا کہ مشرف صاحب نے لوگوں کو اتنا اینڈ دیا کہ سارا چیک پوسٹ بھی ختم. وہ دیکھیں نا, اس سے آپ کو تو فائدہ ہوتا ہے, لیکن جو قانونی طور پہ تاجر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے, جو ٹریڈ کرتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ اسلام میں تجارت ہے, اور اگر تاجر کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے تو دھوکہ اٹ سیلف ایک حرام چیز ہے. دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھنا میں آپ سے فراڈ کروا دوں, میں آپ سے ایک چیز دوں گا, دکھا دوں گا ایک چیز دوں گا کسی اور چیز, یہ ہوتا ہے دھوکہ. یہ ہوتا ہے میں آپ نے ایک دیکھنا یہ کہیں ہم سارا دنیا سے ہم صرف پاکستان مسلمان ہیں اور مسلمان ملک نہیں ہے, شاید ہم سے زیادہ مسلمان ہوں گے. ادھر بھی ہے. وہ اتنا بیس ہمارا نہیں سمگلنگ یہ بولتا ہے, نہیں سمگلنگ کو وہ نام رکھتا ہے. وہ کیا کرتا ہے یار, بزنس مین میں نے پکڑ کے یہ 2 نمبر کنٹینر میں نے پکڑ کے لے گئے تھے, کسٹم کا چور تھا. صرف چور جب بتا سکتا ہے کہ یار کسٹم یا خزانے کے چور. اگر یہ سلسلہ ہمارا آپ لوگوں کے کہ کون سا وہ کار ہے جو بغیر خزانے کا نقصان نہیں ہے, اس کے لیے وہ کوئی نہیں. ہاں, جہاں خزانے کا نقصان ہے وہ کام غلط ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ نوجوانوں کو تم ایک چیز پہ لے آتا ہے سارا کہ آپ کی سوشل میڈیا والے جو بھی آپ میڈیا والے ہو صرف ایک چیز دیکھ رہا ہے کہ جو بھی ملک کا نقصان دیتا ہے اس کو. میں نے آپ کو کہا 5% ہے. آپ اس سال میں آپ کا یہ ملک میں کتنے کرپشن ہوئے؟ کسی نے آج تک کوئی پکڑوائے؟ کسی نے اس کو ہاتھ وہ کروائے؟ میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں آپ نے صرف ایک چیز کے لیے دیکھ رہے, اس طرف بھی آ جاؤ, اس کا بھی ہم سے پتہ کروا رہے آپ کے بلوچستان میں کرپشن ہے یا نہیں ہے, آپ کا بلوچستان میں کیا یہ لوگ ترقی دیتا ہے نہیں دیتا ہے, اس کو بات میں اس طرح آ جاؤ. آپ صرف ایک سمگلنگ کے پیچھے حرام ہے حلال ہے. میں اس کی بات پہ آپ کے لیے کرتا ہوں, اس پہ آ جاؤ. گورنمنٹ کی طرف آپ کیوں نہیں بولتا ہے؟ گورنمنٹ آپ کیا کر رہے ہیں؟ غلط کرتا ہے, لیکن جو ریاستی اداروں کو اگر بیچ میں ملوث کرتا ہے تو وہ منظم نیٹ ورک ہے. اس کے کام سے کام نہیں ہے. پہلے تم بار بار ادارے کے نام لے رہے, ہمارے ادارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا سول حکومت کے کام ہے نہ اس کی. دیکھنا ابھی سول حکومت بھی تو ایک ادارہ ہے نا. نہیں, وہ تم بار اس طرف پہ آتا ہے, ہمارا لوگ پھر غلط تاثر پیدا کرتا ہے یار اداروں کے پاس. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ ہمارا کسٹم صاحب ہے, نہ ہمارا پولیس صاحب ہے, نہ ہمارا ایکسائز صاحب ہے, نہ ہمارا اس میں کوئی بندہ یعنی جو اسمگلنگ کرنے والا ہے وہ ان سول اداروں کو استعمال کرتا ہے. چلے میں سول کہہ دیتا ہوں, سول اداروں کو استعمال کرتا ہے. بھائی جان اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. منظم نیٹ ورک ہوا نا پھر. نہیں, منظم نیٹ ورک نہیں. ابھی دیکھنا ہم بلوچستان میں صرف 2 بندے, بلوچستان میں ایک نبی بخش نام تھا, ایک ہمارا نام تھا. ابھی وہ نہ نبی بخش کام کرتا ہے نہ صادق کام کرتا ہے. ابھی کون کرتا ہے؟ اس کی نیٹ ورک بھی چیک کرو, ابھی کون کرتا ہے؟ وہ بھی ہم نے 3 سال ہو گئے. واللہ میں آپ کو الپن کرتا ہوں کہ میں نے ایک لنگ کا بھی کام نہیں کرتی ہے. 3 سال ہوئے. ابھی یہ لوگ کون کام کرتے ہیں؟ دیکھیں, میری بات کا مقصد صرف آپ کو آفینڈ کرنا نہیں. جس کام سے بارڈر پہ تقریباً ہر روز کا 15 کروڑ کا نقصان ہو, سالانہ 3.5 خرب روپے کا نقصان ہو, ابھی درد ہوتا ہے نا سر. ابھی بارڈر بند ہے آن ایوریج تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے نا. یہ تو ان دنوں بند ہے نا. کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ تو ان دنوں بند ہے. ابھی دیکھنا میں نے آپ کو کہا ابھی کہاں سے آ رہا ہے؟ بارڈر بند ہو, بارڈر بھی بند ہے اور آ رہے ابھی سمگلنگ کہاں سے ہے؟ نیٹ ورک کہاں سے؟ نیٹ ورک تو پھر ظاہر ہے جو سول اداروں کا بات کر رہے ہیں اس کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں.